السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے پریشانیوں، تکالیف اور مشکلات اور قرض جیسی تنگی سے بچنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتلائی ہیں، آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ کل کی دعا جو آپ کے سامنے میں نے اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفصیل بتائی تھی، اور آخر میں جو چند الفاظ تھے، من البخل والجبن، کہ کنجوسی اور بزدلی، وضلع الدین وغلبۃ الرجال، قرض کے بوجھ سے، قرض کے چڑھ جانے سے اور انسان کے غلب آ جانے سے۔ ایک دو دن پہلے بھی ایک بھائی نے قرض کے متعلق ایک بات کہی تھی، اور جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے دعاؤں کے متعلق کا، تو ایک اور دو بھائیوں کا بھی فون آیا کہ اس کے متعلق کوئی دعا بتلائیں کہ جس سے ہمارا قرض اتر جائے۔ قرض اتارنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، کیونکہ اسباب اسی نے پیدا کرنے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ذہن میں یہ بات رکھتا ہے کہ میں نے کسی فلاں بندے سے قرضہ لیا ہے، تو میں کسی طریقے سے اس سے جھوٹ بول کے یا فریبی کر کے میں پیسے لے کر جو اس نے مجھے دیے ہیں میں غائب ہو جاؤں گا، تو اس کو پتہ ہی نہیں لگنا۔ تو یہ بات تو ہے کہ اس کو نہ پتہ لگے دنیا میں، لیکن آخرت میں جو اس کا حساب دینا پڑنا ہے وہ پھر پیسے نہیں ہوں گے، وہ نیکیاں ہوں گی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی سے تھوڑے پیسے بھی ہوں، میں ان کی بڑی قیمت کی بات نہیں کر رہا، تھوڑے پیسے بھی ہوں، قرض لیا ہے لیکن وہ فرار ہو جاتے ہیں۔ کس نیت سے کہ میں پیسے لے کے نکل جاؤں گا، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ تو وہ بات تو اس کی بھی صحیح ہے، اس کے کون پوچھنے والا ہے دنیا میں، لیکن آخرت میں جب اس سے پوچھا جائے گا پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے کوشش کریں اور اپنی نیت ہمیشہ یہی رکھیں، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کسی کو قرض جیسی تنگی میں اللہ تعالیٰ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنا رزق حلال کمانے کی اور اسی کے اندر رہنے کی اور اسی کے مطابق اپنی زندگی میں جو معاملات ہیں وہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور ان کے لیے ایسے وسائل پیدا کرے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر قرض آ بھی جائے، قرض چڑھ بھی جائے، تو اس کی صرف اور صرف نیت یہ ہونی چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے میں نے اتار دینا۔ تو انشاءاللہ جب نیت یہ ہوگی تو اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کر دیں گے۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، اس نے آ کے عرض کی کہ میرے اوپر قرضہ ہے تو آپ میری مدد فرما دیجیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس دعا کے متعلق نہ بتلاؤں جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے اور جو دعا مجھے سکھائی ہے؟ تو اگر تم یہ دعا پڑھتے ہو تو اگر تمہارے اوپر ایک احد پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا اللہ تعالیٰ اتارنے کے اسباب پیدا کر دیں گے۔ تو نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں نے اتارنا ہے۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ آپ سب کو ماشاءاللہ یاد ہوگی کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا ترجمہ ایک تو اس چھوٹی سی دعا میں توحید ہے، اور صرف انسان کا اللہ رب العزت کی طرف توجہ کرنا
کہ اے اللہ اللہم اکفینی بحلالک، کہ اے اللہ مجھے اتنی حلال روزی عطا فرما کہ میری جتنی بھی ضروریات ہیں اس کے لیے کافی ہو جائے، ان حرامک، اور مجھے بچا حرام سے۔ اب مال تو ہر ایک کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو مال دیا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، لیکن اور ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اکثر لوگ اس بات پہ تنقید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو فتنہ کہا ہے، فتنہ تو کہا ہے، لیکن اگر اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے، حلال کمائی ہو، حلال طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے، اولاد نیک ہو تو یہ رحمت ہے۔ اگر اس کو حرام طریقے سے استعمال کیا جائے، حرام کمایا جائے اور اولاد نافرمان ہو تو یہ فتنہ ہے۔ تو حلال روزی اکثر لوگ دعا مانگتے ہیں، میں نے کئی کو دیکھا ہے، بلکہ میں نے ٹوکا بھی ہے کہ اللہ مجھے مال عطا فرما، مجھے کثیر تعداد میں مال عطا فرما، میں حج عمرے کے لیے جاؤں۔ آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ مجھے کثیر تعداد میں مال عطا فرما، میں حج عمرے کے لیے جاؤں۔ تو ایک دو مرتبہ میرے سامنے ایک دو بھائی نے اس طرح کی دعا مانگی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ نہ مانگو دعا، یہ دعا آپ مکمل دعا مانگو۔ کہتا مکمل دعا مکمل ہی مانگو، میں نے کہا نہیں، آپ دعا مانگو اے اللہ مجھے حلال مال عطا فرما کہ میں حج عمرے کے لیے جاؤں، کیونکہ سود کا کما کے بھی لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ بھی حج عمرے کے لیے جاتا ہے۔ اسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نہ آنا قبول نہ اس کا حج عمرہ قبول۔ تو جو حلال کی کمائی سے آتا ہے اس کا آنا بھی قبول اور حج عمرہ بھی قبول۔ تو اسی لیے حلال روزی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، کہ مجھے اپنے سوا، اللہ تعالیٰ اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے اور مجھے غنی کر دے۔ کس سے؟ اپنے مال سے، اپنے خزانوں میں سے مجھے غنی کر دے۔ یہ لوگوں کا خزانہ نہیں، اپنے خزانوں میں سے مجھے غنی کر دے۔ یہ مختصر سی دعا ہے، اس کا معنی بھی جامع ہے، اور اس کی اگر تفصیل میں جائیں وہ تو اور بھی جامع ہے۔ تو اس لیے کوشش کرے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صرف ان کے لیے جو قرض دار ہیں، ان کے لیے نہیں، ان کے لیے بھی ہے جو غیر قرض دار ہیں۔ ان کے لیے کس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے بچا کے رکھے، اور جو قرض دار ہیں ان کے لیے کس لیے اللہ تعالیٰ ان کا قرض اتارنے کے وسائل پیدا کر دے۔ تو اسی لیے یہ دعا لازمی پڑھا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرض جیسے تنگی سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھیں۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، ایک بھائی نے بیمار کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، يا شافي الامراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔